سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ واللہ علی کل شیء قدیر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم۔ مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں، اور جو بندہ ایسا کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، الا یہ کہ تمہیں کوئی ڈر ہو، اندیشہ ہو، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم وہ چیز جو تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تو اسے جانتے ہیں، اور اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن ہر نفس جو کچھ اس نے کیا ہوگا، خیر ہو یا شر ہو، برائی ہو یا اچھائی ہو، اسے اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور اس دن ہر جان یہ چاہے گی کہ اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان ایک لمبا وقفہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، اور اللہ بندوں کے ساتھ بڑے شفیق ہیں، بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک اصول بیان فرمایا ہے جو کہ اسلامی معاشرت کا بڑا اہم اصول ہے۔ یہ ایک فرد کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایک خاندان پر بھی ہوتا ہے، اور ایک قوم اور ملک اور ملت پر بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بین الاقوامی تعلقات وہ بھی اس کے تحت آئیں گے، اور انفرادی اور شخصی تعلقات، ذاتی تعلقات جو ہیں وہ ایک بندے کے دوسرے کے ساتھ، وہ بھی اس کے تحت آتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں انسانوں کی اور جتنے بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کی اسلام اور قرآن پاک اگر آپ اس کا مطالعہ کریں احادیث میں بھی، تو اس کے لحاظ سے دو تقسیمیں بنتی ہیں، دو حصوں میں دنیا کے تمام انسانوں کو اسلام بانٹتا ہے، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ یعنی اسلامی احکامات کے اعتبار سے دنیا دو حصوں میں منقسم ہے، ایک دارالاسلام ہے، ایک کفر ہے، ایک جو ہے مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی قوم ہے، ان کا قبیلہ ہے،
ملت ہے اور ایک کافر ہے، اور ان دو خانوں میں تقسیم کرنے کے بعد اب آگے احکامات دیتا ہے۔ اب ان احکامات میں یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا قریبی ہے، چاہے وہ کہیں رہنے والا ہے، اور سوائے تقوی کے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، جس کو تقوی حاصل ہے اس کا معیار بلند ہے، ورنہ سب مسلمان برابر ہیں۔ اور دوسری طرف جو کافر ہیں، تو کافر بھی اصلاً تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انسانیت کا رشتہ ان کے ساتھ ایک موجود ہے، لیکن ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، جو لین دین ہوگا، اس میں کفر کی جو ایک حد ہے وہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان سے تو دوستی ہو سکتی ہے، ولایت، ولی ہم عام طور سے سنتے ہیں فلاں اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے اور خاص اس کی جو ہے قرب ہے اللہ کا، اس کو حاصل ہے۔ یہاں فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں، دوست نہ بنائیں، قریبی نہ بنائیں، رازدار نہ بنائیں، اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے فائدے کی فکر نہ کریں مسلمان۔ یعنی مسلمان کو جب بھی سوچنا چاہیے تو اسے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے، نہ کہ کافروں کے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے ساتھ تین طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے ان کے ساتھ ان کو اچھا سمجھنا، کافروں کو اچھا سمجھنا اس معنی میں کہ وہ یعنی ان کے کفر کو بھی آدمی بالکل نظر انداز ہی کر دے، یعنی کافر کفر پر ہے، کفر کوئی جرم ہی نہیں ہے، ایسا اچھا سمجھ رہا ہے، تو یہ تو بندہ خطرے میں ہے بیچارہ۔ یہ تو جو ہے وہ مذہب کے خانے میں اس کا نام تو مسلمانوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن دراصل یہ مسلمانوں میں شمار اس کا نہیں ہے، یہ اس کی فہرست ادھر ہے۔ کیونکہ جب آدمی کفر کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر اسلام میں نہیں رہتا۔ اسلام صرف جو ہے وہ اندراج میں خانے کا نام نہیں ہے، اسلام تو اللہ کے ہاں یہ دل کی حالت کا اور ایمان کی کیفیت کا نام ہے۔ کفر کو اچھا سمجھنا یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ صرف تعلقات، مثلا پڑوسی ہے تو تھوڑے بہت تعلقات ہو گئے، پڑوسی ملک ہے تو ملکوں کے آپس میں تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ اس کی گنجائش ہے، یعنی اس حد تک کیے جائے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو، تو ان کے ساتھ برابر کی سطح پر رہ کر کوئی معاملات اور تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے نقصان کر کے کافروں کا فائدہ کرنا۔ اس کی ایک مثال حضور کے زمانے میں پیش آئی تھی، وہ یہ تھا کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ پر فتح مکہ کے لیے جب آپ نے لشکر کشی کی اور بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس میں عام حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ ورّا بغیرہ، ایک جنگی حکمت عملی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اشارے ہوتے تھے وہ کسی اور جانب کے ہوتے تھے اور جو سفر ہوتا تھا کسی اور جانب کا ہوتا تھا، تاکہ یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ جانا ہے، بہت بڑا لشکر تیار ہوا۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتع ایک صحابی ہیں، ان کے اہل خانہ مکہ مکرمہ میں تھے، خود وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، اور اب ان کو یہ تھا کہ اگر میں یہ موقع ایسا ہے کہ مشرکین مکہ پر میں کوئی احسان چڑھا دوں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، میرے اہل خانہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا چھوٹا سا، اور لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا کہ جاؤ جلدی سے نکل جاؤ اور مکہ والوں کو اطلاع دے دو۔ اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے اوپر آ رہے ہیں۔ اور وہ عورت نکل گئی مدینہ منورہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ آپ نے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں فلاں منزل پر فلاں ایسی عورت ہوگی، اس کو جا کر پکڑو، اور اس کے جو ہے فلاں جگہ پر خط اس نے رکھا وہ لے لو اس سے۔ تو غلی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر اس کو لے آئے۔ جب لائے تو آپ نے حاطب بن ابی بلتع کو پیش کر دیا، پوچھا کہ ہاں جی کیوں کیا آپ نے ایسا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں جو ہے میری وجہ یہی تھی کہ میں مکہ والوں پر احسان چڑھانا چاہتا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ اب اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں، میرے اطلاع دینے نہ دینے سے کوئی فرق میرے خیال میں نہیں پڑنے والا تھا، تو میں نے کہا چلو ایک احسان ہی ہے مکہ والوں پر چڑھا دو
کہ وہ ہو سکتا ہے میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں، تو میری تو یہی نیت تھی، کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہیں، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، اور بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، ان کی غلطیاں اللہ کے ہاں معاف ہیں، اس لیے ان کو تم کچھ نہ کہو۔ ہاں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حیثیت عرفی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کوئی رعایت دے دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا، اور اس موقع پر بھی قرآن پاک کی کچھ آیات نازل ہوئی۔ 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اور ایک جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور ایک یہاں آیت ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ تو اس میں اس قسم کی کفار کے ساتھ تعلق رکھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ پہلا درجہ کفر کا ہے، دوسرا درجہ جائز ہے، اور یہ والا تعلق جو ہے یہ کفر تو نہیں ہے لیکن ناجائز ضرور ہے، شریعت میں اسی سے منع کیا گیا ان آیات مبارکہ کے اندر۔ فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرے گا، کافروں کے ساتھ دوستی کرے گا، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا نتیجتاً، تو یہ اللہ کے ہاں بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، یعنی قیامت والے دن اس بیچارے کو اس پر پچھتانا پڑے گا کہ میں نے یہ کیا کیا، اور ملت کے ساتھ، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ میں نے کیا ظلم کیا۔ ہاں فرمایا کہ اگر بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کفار سے کوئی خطرہ ہے، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ظاہری مدارات، ان کے ساتھ ہنس کر بول لینا، تھوڑی بہت تعلقات اس طرح کا اظہار کر دینا کہ میں تمہارے ساتھ بالکل بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، اس کی گنجائش ہے، لیکن دل میں بہرحال انسان کے یہ رہنا چاہیے کہ میرے اور اس بندے کے درمیان ایک دیوار ہے جسے کفر کہتے ہیں، اور اس دیوار کو ملوز رکھنا چاہیے۔ ہاں آج ہی اگر یہ دیوار ختم ہو جاتی ہے اور یہ بندہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو میرے سر کا تاج ہے۔ یہ عجیب مطلب اسلام نے یہ نظریہ دیا ہے پوری دنیا میں کہ پوری دنیا کے لوگ برابر ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ کلمہ پڑھ لے، جبکہ دیگر اقوام جتنی بھی اس وقت بھی ہیں، حالانکہ اس وقت بھی لوگوں نے بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومنزم ہیں، انسانیت کی بنیاد پر پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ساری جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں وہ اپنی قوم کا ایک فخر رکھتی ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ ایسے ہیں۔ جرمنی والے اپنا ایک رکھتے ہیں، امریکہ والے اپنا رکھتے ہیں، اور روس والے اپنا رکھتے ہیں، چائنا والے اپنا رکھتے ہیں، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے اور واحد جو ہے یہ ایک طاقت ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا سب انسان ہمارے لیے برابر ہیں، بشرطے کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ ہاں جب تک ایمان میں داخل نہیں ہوتے پھر اس وقت تک ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دائرہ ہے، ایک لکیر ہے۔ آج اگر وہ کلمہ پڑھتے تو ہمارے بھائی ہیں، اور تاریخ میں ایسی مثالیں بے شمار موجود ہیں کہ جب بھی کافروں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے ساتھ کبھی امتیازی سلوک نہیں کیا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہیں اپنی بات آپ سے ڈراتے ہیں، یعنی اگر تم کافروں سے دوستی کرو گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کا انجام کار اچھا نہیں ہے، کیونکہ تمہیں بہرحال دنیا میں کتنے دن جیو گے۔ میر جعفر، میر صادق جو ہے، اگر انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا لیا اور انگریزوں سے کچھ جاگیریں شاگیریں اگر لے بھی لی تو کتنی دیر، اور وہ جاگیریں کہاں چلی گئی؟ غداری کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر جو کچھ اکٹھا کیا، حاصل کیا، سب کچھ یہیں چھوڑ گئے۔ اب جو خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے تو وہ تو اکیلے ہی پیش ہونا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تمہیں پلٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ تمہارے دل میں تو کافروں کے لیے دوستی ہو لیکن اوپر سے نہ ہو، تو اس کو یہ بھی خطرناک بات ہے۔ اللہ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، اگر دلوں کی باتوں چھپاؤ گے یا کھولو گے اللہ سب جانتے ہیں، وہ تو زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے، اور اللہ اس بات قادر ہے کہ وہ تمہیں سزا دے قیامت والے دن۔ فرمایا قیامت والا دن وہ ہے جسے سامنے رکھو کہ تمہارا ایک ایک عمل بالکل ایسے سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں تو انسان بہت سارے کام کر گزرتا ہے، بھول جاتا ہے، کوئی اس کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے فلاں موقع پر اچھا کام کیا تھا تو یاد آ جاتا ہے، یہ تم نے برا کام کیا تو اسے یاد آ جاتا ہے، ورنہ یاد کرنے سے بھی نہیں یاد آتا۔ لیکن قیامت والے دن یہ آیت عجیب اس کا نقشہ پیش کرتی ہے کہ آدمی نے جو اچھا کام کیا ہوگا، جو برا کام کیا ہوگا، ایسے سامنے آ جائے گا۔
جیسے پوری ایک فلم چل جاتی ہے، آدمی کے سامنے نقشہ آ جاتا ہے، بالکل ایسا اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر اس وقت آدمی یہ چاہے گا کہ کاش کے دن یہ کبھی آتا ہی نہ ہو۔ جیسے آدمی جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ دن کبھی دیکھنا نہ پڑتا مجھے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے، جو وقت اللہ نے جس چیز کا مقرر کیا ہوا ہے وہ آ کر رہتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، فرمایا کہ تمہیں اب وقت ہے کہ اس وقت سے ڈر جاؤ اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر جاؤ، اور ابھی بھی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے شفیق ہے بہت۔ اللہ خواہ بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، سزا نہیں دینا چاہتے، وہ تو بہت رؤوف ہیں، شفیق ہیں، شفقت والے ہیں، مہربانی والے ہیں، بشرطے کہ انسان تھوڑی سی ہمت کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔